یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زوج محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا۔ کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے، یعنی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، آپ درہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ درہ کون تھی؟ درہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیٹی، جو پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی۔ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ گویا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سلمہ کو لے کر آئے تھے، عمر ان کا ایک بچہ تھا، ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب یہ درہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھی۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ربیبہ تھی۔ ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک خاتون پہلے کسی شخص کے نکاح میں تھی، وہ شخص چاہے اس خاتون کو طلاق دے کر اپنی نکاح سے فارغ کر دے، اپنی زوجیت سے فارغ کر دے، یا اس شخص کا انتقال ہو جائے۔ اب اس خاتون کے کچھ بچے ہو اور یہ خاتون پھر کسی دوسری شخص کے ساتھ نکاح کر لے جس کے پاس پہلے شوہر کے بچے تھے، ان میں کوئی بچی بھی ہو، تو یہ خاتون جب دوسرے کسی شخص کے ساتھ نکاح کر لے گی جس کے پاس پہلے شوہر کی کوئی لڑکی ہو، تو وہ لڑکی اس نئے شوہر کے لیے ربیبہ کہلاتی ہے۔ سورہ نساء کے اندر 4 پارے کے آخری صفحے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بہت ساری خواتین کے ساتھ نکاح کرنا حرام کر دیا۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا آپ درہ کے ساتھ نکاح کرنا کے خواہشمند ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری پرورش میں نہیں بھی ہوتی تب بھی میرا اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ان کے جو والد تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اور مجھے ایک خاتون حضرت سویبہ نے دودھ پلایا۔ گویا ان کے والد آلریڈی میرے دودھ شریک بھائی ہیں، اور یہ اس اعتبار سے میری بھتیجی لگ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ رہبری اور رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔